بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 259 میں آیا ہے، کیا اس شخص کو نہیں دیکھا جس کا ایک گاؤں سے جو کہ اپنی چھتوں پر گرا ہوا تھا گزر ہوا، تو اس نے کہا کہ خدا اس کو مرنے کے بعد کیوں کر زندہ کرے گا، تو خدا نے اس کی روح قبض کر لی اور 100 برس تک اس کو مردہ رکھا۔ پھر اس کو اٹھا کر پوچھا کہ تم کتنا عرصہ مرے رہے ہو؟ اس نے جواب دیا کہ 1 دن یا اس سے بھی کم۔ اللہ نے فرمایا، نہیں، تم 100 برس اس حال میں رہے ہو۔ اپنے کھانے پینے کی چیزوں کی طرف دیکھو کہ یہ اتنی مدت میں سڑی نہیں ہیں، اور اپنے گدھے کی طرف بھی دیکھو کہ جو مرا پڑا ہے۔ غرض یہ ہے کہ ہم نے تم کو لوگوں کے لیے اپنی قدرت کی نشانی بنایا، اور ہاں، گدھے کی ہڈیوں کو دیکھو، ہم ان کو کیوں کر جوڑ دیتے ہیں اور ان پر کس طرح سے گوشت پوست چڑھا دیتے ہیں۔ جب یہ واقعات اس کے مشاہدے میں آئے تو بول اٹھا کہ میں یقین کرتا ہوں کہ خدا ہر چیز پر قادر ہے۔ ہشام بن کلبی فرماتے ہیں کہ مجھے جو خبریں پہنچی ہیں ان کے مطابق اللہ تعالیٰ نے حضرت ارمیہ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ میں بیت المقدس کو دوبارہ آباد کرنا چاہتا ہوں، لہٰذا تم وہاں جا کر قیام پذیر ہو جاؤ۔ حضرت ارمیہ علیہ السلام جب بیت المقدس پہنچے تو دیکھا کہ وہ بالکل ویران اور برباد ہو چکا ہے۔ انہوں نے اپنے دل میں کہا کہ اللہ پاک ہے اور اسی نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اس جگہ ٹھہر جاؤں، اور اس نے مجھے خبر دی ہے کہ میں اسے آباد کرنے والا ہوں۔ اللہ اس کو کب آباد کرے گا اور اس کے مردہ ہونے کے بعد کب اس کو زندہ کرے گا؟ پھر وہ اپنا سر زمین پر رکھ کر سو گئے۔ آپ کے پاس اس وقت ایک گدھی اور ایک ٹوکری تھی جس میں کھانے پینے کا کچھ سامان موجود تھا، حتیٰ کہ اسی حالت میں 100 برس بیت گئے۔ بخت نصر اور اس کے بعد ظالم بادشاہ لہراسب دونوں آئے اور ہلاک ہو گئے۔ اس کی حکومت 120 برس رہی تھی۔ اس کے بعد اس کا بیٹا بشاسب بن لہرا اس کا جانشین بنا۔ اسے اطلاع ملی کہ شام کے علاقے ویران اور برباد ہو چکے ہیں اور سرزمین فلسطین میں درندے زیادہ ہو گئے ہیں۔ اگر وہاں کوئی انسان واپس جانا چاہتا ہے تو چلا جائے۔ اس نے آل داؤد میں سے ایک بادشاہ ان کے اوپر مقرر کیا، اور پھر اس نے بیت المقدس کی تعمیر کا حکم دیا۔ وہ لوگ وہاں گئے اور بیت المقدس کی تعمیر نو کی۔ اسی دوران اللہ تعالیٰ نے حضرت ارمیہ علیہ السلام کو بیدار کر دیا، تو انہوں نے دیکھا کہ کیسے نیا شہر اور نئی نئی عمارات بنا دی گئی ہیں اور آپ یہاں سوتے رہے ہیں۔ ان کا خیال تھا کہ وہ بس گھڑی یا 2 گھڑی سوئے ہوں گے، لیکن جب شہر کی رونق اور آبادی کی طرف دیکھا تو پکار اٹھے کہ میں جان گیا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ بنی اسرائیل وہاں ٹھہرے رہے اور اللہ نے ان کی شان اور شوکت اور عزت ان کو واپس کر دی۔ پھر وہ اپنی حکومت میں قائم رہے، حتیٰ کہ طوائف الملوکی کے دور میں رومیوں نے ان پر غلبہ پا لیا۔ رومیوں کے غالب آ جانے پر وہ پھر سے بکھر گئے اور حکومت ہاتھ سے جاتی رہی۔ ابن جریر یہی بات بیان کرتے ہوئے مزید لکھتے ہیں کہ لہراسب انصاف پسند بادشاہ تھا۔ وہ اپنی مملکت کا اچھا نگران اور سیاست دان تھا۔ وہ شہروں کی آباد کاری، نہروں کی کھدائی اور قلعوں کی تعمیر کے متعلق ماہرانہ رائے رکھتا تھا۔ 100 سال سے کچھ زیادہ عرصہ حکومت چلانے کے بعد جب وہ کمزور ہو گیا تو اس نے اپنے بیٹے بشاسب کو حکومت کی ذمہ داری سونپی۔ بشاسب کے دور میں مجوسیت غالب تھی۔ بشاسب کے بعد اس کا بیٹا امور مملکت کا نگران بنا۔ یہ فارس کے مشہور بادشاہوں اور بڑے بہادر لوگوں میں سے تھا۔ بخت نصر نے ان تینوں بادشاہوں کی قیادت کی تھی اور طویل عمر پائی تھی۔ غرض یہ ہے کہ ابن جریر کے بقول اس بستی سے گزرنے والے حضرت ارمیہ علیہ السلام تھے، اور وہاب بن ونبا اور عبداللہ بن عبید اور چند دیگر بھی اسی بات کے قائل ہیں، لیکن حضرت علی، عبداللہ بن سلام، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن، قتادہ، سعدی، سلمان بن بردہ وغیرہ سے روایت ہے کہ اس بستی سے گزرنے والے حضرت عزیر علیہ السلام تھے، اور بہت سے دیگر علماء کے ہاں بھی یہ بات مشہور ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام، ان کا شجرہ نسب
عزیر بن جروا بن عدیہ بن ایوب بن درزنا بن اری بن تقی بن اسبو بن فخاس بن آزر بن ہارون بن عمران ہے۔ یہ حضرت عزیر علیہ السلام کون تھے؟ حضرت عزیر علیہ السلام ان لوگوں میں شامل تھے کہ جن کو بخت نصر نے قید کیا تھا۔ آپ اس وقت چھوٹے بچے تھے۔ جب آپ 40 سال کی عمر کو پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکمت اور دانائی سے نوازا۔ حضرت عبداللہ بن سلام سے مروی ہے کہ آپ کو اللہ نے 100 سال فوت کر کے پھر زندہ کیا تھا۔ اس سلسلے میں وہی روایت عموماً پائی جاتی ہے جو حضرت ارمیہ علیہ السلام کے واقعے میں بیان کی گئی ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام مستجاب الدعوات تھے۔ آپ جو دعا مانگتے قبول ہوتی تھی۔ جس مریض کے لیے دعا کرتے وہ شفایاب ہو جاتا تھا۔ پچھلے روایات کی طرح جب عزیر علیہ السلام بنی اسرائیل کے پاس زندہ ہو کر واپس پہنچے تو بنی اسرائیل نے کہا کہ ہمارے پاس آپ کے سوا تورات کا حافظ کوئی اور نہیں تھا اور بخت نصر نے تورات جلا دی ہے۔ اب ہمارے پاس صرف وہی تورات کا حصہ ہے جو لوگوں کو زبانی یاد ہے، لہٰذا آپ ہمارے لیے تورات کا ایک نسخہ لکھ دیں۔ راوی لکھتے ہیں کہ آپ نے بنی اسرائیل کی موجودگی میں ایک درخت کے سائے میں بیٹھ کر تورات کو دوبارہ لکھا۔ اسی وقت آسمان سے 2 شہاب ثاقب نیچے اترے اور آپ کے پیٹ میں داخل ہو گئے، اور رب تعالیٰ کے حکم سے آپ کو تورات خوب یاد ہو گئی۔ پھر آپ نے نئے سرے سے تورات کا نسخہ لکھا۔ اسی واقعے کی وجہ سے یہودی نعوذ باللہ آپ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں کہ آپ پر شہاب ثاقب کا واقعہ پیش آیا تھا اور پھر تورات آپ نے مکمل کر کے دی تھی۔ در حقیقت وہ ایک نور معرفت تھا جو فرشتے آپ کے لیے لے کر آئے تھے۔ آپ نے تورات کا نیا نسخہ حضرت حزقیل علیہ السلام کی عبادت گاہ میں ارض سواد میں بیٹھ کر مکمل کیا تھا، اور جس جگہ آپ فوت ہوئے اسے سائرہ باز کہا جاتا تھا۔ قصص الانبیاء مکمل سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔